بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا والقمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة صدق الله العظيم. یہ دوسری وحی آئی، پہلی وحی تو سورہ اقرا کی آیت ہے جو پہلی دفعہ غار حرا میں آئی، اور یہ جو آیتیں نازل ہوئی بیچ میں تھوڑا وقفہ گزر گیا، وقفے کو کہتے ہیں فترت کا زمان، جس میں وحی کا سلسلہ رکا ہوا تھا. پھر بعد میں جو وحی آئی تو یہ آیتیں نازل ہوئی. شروع میں جو آیت تھی وہ سورہ علق کی آیت ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور اس کے بعد دوبارہ جو آیتیں آئی تھی تو یہ آیتیں آئی یا ایھا المدثر. گزشتہ اتوار میں بتایا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے غار حرا سے، تو اچانک آواز آئی تھی یا محمد یا محمد یا محمد. اللہ کے نبی دائیں بائیں دیکھے، اس نے اوپر دیکھا تو آسمان کی طرف وہ فرشتہ نظر آیا جو شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی لے کر آئے، جبرائیل علیہ السلام تھے. پھر گھبراہٹ شروع ہوئی، آپ سیدھے دوڑے اپنے گھر آئے اور فرمایا جب لے لو گے مجھے کمبل اڑا دو اور مجھے سردی ہو رہی چادر اڑا دو.
اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھے ہوئے لیٹے تھے. جب آپ کی گھبراہٹ کپاہٹ ختم ہو گئی تو پھر اللہ کی آیتیں اتاری, یا ایھا المدثر, اے چادر اوڑھنے والے خوب کھڑے ہو جاؤ. کتنی پیار سے اللہ سمجھا رہے, ڈرا رہے نہیں, بلکہ نام بھی نہیں لے رہے, یا محمد نہیں بول رہے, یا ایھا المدثر, اے چادر اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ. فانذر, تم لوگوں کو ڈراؤ. دنیا میں نبی بنا کر جو بھیجا گیا اس واسطے نہیں کہ ہم نبوت کا جو انعام یا نبوت کا تحفہ ملنے کے بعد کام کرو, مطلب ذمہ داری ہے کہ نبی بننے کے بعد لوگوں کو ڈرانا. بہرحال یہ سورت کا پہلا رکوع ہم پڑھے, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کیسی چھوٹی چھوٹی آیتیں آئی, بہت چھوٹی آئیں, لیکن ایسے مشکل الفاظ ہیں کہ زبان سے ادا ہو نہیں پا رہے. اللہ نے اس میں بڑی برکت رکھی ہے. میں گزشتہ میں سنایا تھا, کوئی حافظ قرآن پڑھنا چاہتا ہے اور قرآن یاد کرنے میں مشکل ہو تو سورہ مدثر کی روزانہ تلاوت کر کے دم کر لے تو اللہ اس کا حافظہ تیز کرے گا اور قرآن آسان کرے گا. ابھی میں ایک کتاب دیکھا, اس میں لکھا ہے کہ اگر کسی کو جسمانی بیماری ہے یا روحانی بیماری اور وہ لا علاج مرض کہلاتا ہے تو سورہ مدثر روزانہ ایک مرتبہ پڑھ کے پانی میں دم کر کے اسے پی لینا چاہیے, اور پورے بدن پہ دم کرنے سے بھی شفا مل جاتی ہے. اس طرح بڑی فضیلتیں آئی ہیں اس صورت کی. ایک رکوع میں اللہ نے یہی سبب دیا اور ترغیب دی کہ اللہ کے بندوں کو پیغام پہنچاؤ اور اللہ کی ذات و قدرت پر ایمان لاؤ. اس رکوع میں بھی اللہ نے کچھ مختصر انداز میں اشارے دیے. پہلا جملہ فرمایا کلا, اس کے معنی ہرگز. والقمر, قسم ہے چاند کی. قمر کسے بولتے ہیں؟ چاند کو بولتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں اپنی تفسیر میں بتایا تھا قاف میم را, اس کے معنی چاند کے قمر. اور اگر کوئی قاف کے بجائے خا پڑے, ہاں خا, خمر, اس کے معنی شراب کے. کتنا فرق آ گیا. خے سے پڑھے تو شراب اور قاف سے پڑھے تو چاند. اس لیے تجویز سے بھی قرآن واقع ہے. یہی حروف کے نیچے بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں. تو یہاں پر قسم ہے چاند کی, واللیل, اور قسم ہے رات کی. واللیل اذ ادبر, جب رات پیٹ پھیر کے جانے لگے. شروع میں رات آتی ہے غروب آفتاب کے بعد, اور صبح صادق سے پہلے رات جب پیٹ پھیر کے جانے لگی اور رات رخصت ہو گئی. قسم ہے چاند کی, قسم ہے رات کی, جب وہ پیٹ پھیر کے جانے لگے. جب رات پیٹ پھیر کے گئے تو کیا تھی؟ صبح ہے. پھر آگے فرمایا والصبح, اور قسم ہے صبح کی, اذا اسفر, جب کہ وہ پھیل جائے روشنی. آپ حضرات دیکھے ہوں گے صبح بولتے ہیں اجالے کو, لیکن اس میں دو صبح ہے. ایک صبح صادق بھی ہے, ایک صبح کاذب بھی ہے. تہجد کے وقت اللہ آپ کو توفیق دے تو اٹھ کے دیکھو مشرق کی طرف ہلکی سی روشنی نظر آتی ہے. ایسا دکھتا ہے کہ ابھی اللہ ہونے والی ہے. تھوڑی دیر ایک آدھے گھنٹے کے بعد میں وہ جو ہلکی روشنی آئی تھی وہ غائب ہو جاتی ہے, اندھیرا چھا جاتا ہے. تو وہ بھی صبح ہے, لیکن ہماری زبان میں کہیں گے وہ صبح کاذب ہے, دھوکا ہوتا ہے. اس آدمی سمجھتا تھا کہ صبح ہوگی, صبح ہوگی, فجر ہوگی. نہیں, بلکہ تہجد کا وقت. پھر جب اندھیرا ہو جاتا تو تھوڑی دیر کے بعد, ایک آدھے گھنٹے کے بعد یا 10-15 منٹ کے بعد پھر ہلکی سی جو ہے سفیدی شروع ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں صبح صادق. وہ ہے فجر کی ادا کا وقت, فجر کی نماز کا وقت. تو اللہ قسم کھا رہے والصبح اذا اسفر, صبح میں وہ صبح جو ہے جس میں سفیدی پھیل گئی, اسفر کہتے ہیں.
ہلکا ہلکا جو ہے اس میں پیلا بنانا شروع ہوتا ہے. اسی لیے نماز فجر کب پڑھنا؟ صبح صادق کے فوراً بعد پڑھنا یا جو ہے عصر میں پڑھنا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جس کے حمل سے پہلے ہمارے پاس یہ ہے وقت ختم ہونے سے 20 منٹ پہلے یا 25 منٹ پہلے پڑھیں، جبکہ جو ہے عصر ہوتا ہے بالکل جو ہے سفیدی پیلا پیلا نظر آتا ہے اس وقت پڑھنا. اور امام صاحب کے علاوہ بقیہ ائمہ کی رائے یہ ہے کہ جیسا تہجد اور ختم ہو گیا فجر کے وقت شروع ہو گیا تو فوراً پڑھ لینا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ نماز کس وقت پڑھنا چاہیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں تھے تو حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ ہر نماز کو پہلے وقت میں پڑھیں. ظہر کا وقت شروع ہو رہا 12:17 پہ، ظہر کے وقت آگے پہلے دن پہلے وقت پڑھائے، 5 نمازیں ویسے ہی پڑھائے، اور دوسرے دن آئے تو آخری وقت پہ پڑھے. ظہر کا وقت کب ختم ہو رہا اس سے پہلے پڑھ کے بتائے. تو پہلے دن کی نمازیں اول وقت پڑھے، وقت شروع ہوتے ہی. فجر کا وقت بھی وقت شروع ہوتے ہی فجر کی نماز پڑھائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام. دوسرے دن آئے تو بولے اب اول وقت نہیں پڑھنا ہے، آخر وقت میں پڑھنا ہے، آخر وقت میں پڑھے. پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نبی اوقات نماز کا یہی طریقہ ہے، اول یہ ہے اور آخر یہ ہے. آپ جو نماز پڑھیں گے اس کے بیچ بیچ میں پڑھیں گے تو آپ کی نماز ادا ہو جائے گی. اگر اس وقت کو ٹال کے پڑھیں گے تو قضا ہوگا. اب اللہ کا کرم یہ ہے کہ 4 امام ہیں ہمارے پاس جس کے قرآن و حدیث کی روشنی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کرتے ہیں. تو بعض اماموں نے شروع میں وقت میں نماز پڑھنے کا حکم دیا تو حضور کی وہ سنت بھی ادا ہو جائے، اور آخر میں پڑھنے کا حکم دیا تو یہ سنت بھی ادا ہو جائے. تو جو لوگ اول وقت میں پڑھ رہے ہیں وہ بھی عین سنت نبی ہے، اور آخر وقت میں بھی پڑھ رہے ہیں یہ بھی عین سنت نبی ہے. لیکن تاخیر اتنے نہیں ہونا کہ نماز ہمارے ختم ہونا نہیں، وقت ختم ہو جائے. اس کا لحاظ کر کے نماز پڑھنی چاہیے. اور ایک بات، فجر کا وقت ختم ہونے کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا. مغرب کے عصر کی نماز میں مسئلہ الگ ہے. عصر کی نماز کا وقت سورج غروب ہونے تک ہوتا ہے. سورج غروب ہو گیا اور 2 رکعت پڑھے اور 2 رکعت باقی، کیا کرنا؟ بولے کنٹینیو کرنا، ادا ہو جائے گی. آپ کی 2 رکعت مغرب وقت میں ہوگی اور 2 رکعت جو ہے مغرب کے وقت میں ہوگی. تو مغرب اور عصر میں کوئی فرق نہیں ہے وقت میں. یہ ختم ہوا عصر کا مغرب پہ شروع ہو جاتا ہے. کوئی مکروہ کوئی حرام ایسا نہیں. البتہ فجر میں فجر جب ختم ہو گیا تو وقت ختم ہو گیا. اب آپ کو سجدہ کرنا حرام ہے. جہاں فجر کی نماز وقت ختم ہوا وہاں سورج طلوع ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا سورج کے طلوع ہونے کے وقت میں سجدہ حرام ہے، اب نہیں کرنا. تو جو وقت مقررہ ہے 5:39 کا آج تک بتا رہا، اور 30 یا 39 میں فجر کا وقت ختم ہو رہا، تو اس درمیان میں پڑھ لیں گے. اگر آپ 40 میں 41 میں پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی اور پڑھنا بھی گناہ ہے، ثواب نہیں ہے، گناہ ہے. 20 منٹ انتظار کریں، کم از کم 15 منٹ تو کر لینا چاہیے. پھر دوبارہ سجدہ کرنے کے لیے جسے اسلام کی نماز بولتے ہیں یا فجر کی نماز قضا ہو گئی تو 20 منٹ انتظار کے بعد میں پھر فجر قضا کریں. فجر کی نماز 1-2 رکعت نہیں کرنا، سنت بھی ادا کرنا. فجر کی 2 رکعت سنت موقع کا یہ بھی قضا کریں گے، پھر فجر کی نماز میں قضا کریں گے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مخلوق کی قسم کہی، چاند کی قسم، رات کی قسم، صبح کی قسم. کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ معمولی بات رہی تو آدمی کیا کرتا ہے یوں ہی بیان کرتا تھا، لیکن کوئی اہم بات بولنا ہے توجہ دلاتا ہے، غور سے سنو. ارے میری بات یاد رکھو، بھولنا نہیں، نوٹ کرو.
بہت اہم بات بتانے جا رہا ہوں، ہوتا نا وہ تو دنیا کے اندر، ویسے بھی اللہ اپنے بندوں پر بہت کریم ہے، جو خبر دینا چاہ رہے اس کے لیے 4 چیزوں کی قسم کھائے، چاند کی قسم، رات کی قسم، دن کی قسم، صبح کی قسم، کیا بولنا چاہ رہے؟ اس کے بعد فرمایا انہا لإحدى الکبر، سنو ایک بہت بھاری دن آنے والا، قیامت، بہت بھاری دن آنے والا۔ ظاہر بات ہے جتنی تاکید سے اللہ نے اس جملے کو فرمایا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہت بھاری دن ہے، بہت قابل ہے۔ فرمایا نذیرا للبشر، اور یہ دن کیوں آ رہا؟ ڈرانے کے لیے، تمام انسانوں کو متوجہ کرنے کے لیے ہے کہ دیکھو وہ دن ایسا ہے کوئی کسی کے پرسان حل نہیں ہوگا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، نہ تمہارا مال کام آئے گا وہ دن، نہ تمہاری اولاد کام آئے گا، تنے تنا وہاں ہو گیا۔ وہ دن بہت بھاری دن آنے والا ہے۔ اللہ ہے کو وہاں اکیلے اکیلے بلائیں گے۔ دنیا میں کوئی مانگنا ہوتا تو بھائی کو بھگ نہیں جاتا، رشتے دار جاتے، دوست جاتے، چلو بات کر کے آئیں گے، لیکن اللہ کہنے والے اور تو ہم والے وحیدہ وجعلت له مالا ممدودا، اکیلے بلائیں گے۔ تو وہ دن بہت بھاری دن آنے والا ہے۔ لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، تم میں سے جس کے لیے چاہے وہ آگے ہو یا پیچھے آئے۔ برات آنے والا، کسی کو جلدی آئے گا، کسی کو تاخیر آنے والا۔ اس دن کو پہچانو، اس دن کی قدر کرو، اس کے لیے کیا کام آنے والا ہے اسے تیاری کرو۔ آگے فرمایا کل نفس بما کسبت رہینا، ہر نفس اور ہر جان جو گھیرے میں ہے، رحم میں ہے، ہم آزاد نہیں ہیں، ہم کسی کے بندھن میں ہیں۔ ہمارے ساتھ فرشتے ہیں، ہمارے ساتھ اللہ کی مخلوق ہے جو ہم کو پوری طرح گھیرے ہوئے، بھاگ نہیں سکتے، اللہ کی قدرت سے باہر جا سکتے۔ اللہ نے فرمایا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا۔ اللہ نے دم ہے تو جا کے دیکھو، یہ آسمان میرا، زمین میری، کائنات میری، تو میری بغاوت کرنے تو جاتے لوگ مدد کر سکتے، اللہ کے ہرگز نہیں کر سکتے۔ تو انسان تو بندہ ہوا ہے نہیں، جیسے اردو میں بھی ہم بولتے ہیں رہن، کسی چیز کو رہن رکھیے، اللہ میں کہتے ہیں ہر انسان رہن ہے، اس کی محنتیں، اس کے اعمال کو اللہ خوب جانتے ہیں، یہ حصہ بتانے کے لیے۔ لیکن اللہ نے کہا کہ 2 قسم کے لوگ ہوں گے، جب قیامت قائم ہوگی 2 ہی قسم کے لوگ، تیسرا کوئی نہیں ہوگا۔ ایک ہے جنت والے اور ایک ہے دوزخ والے، بس بیچ کا کوئی راستہ ہی نہیں ہوگا۔ اللہ نے 2 ٹھکانے بتائے، فرمایا الا اصحاب الیمین، سنو سنو سیدھے والے بہت خوش نصیب ہیں۔ اللہ کچھ لوگوں کو دائیں بٹھائیں گے، کچھ لوگوں کو بائیں۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، سورہ واقعہ میں اللہ نے فرمایا سیدھی جانب کیا ہے بہترین لوگ ہیں۔ پھر فرمایا وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، ارے کیا ہے بائیں والے، کیسے بدل میں اللہ بات ہے۔ 2 ہی جگہ، بٹھانے کی بھی جگہ، ٹھکانے کی بھی جگہ 2 ہی ہے، جنت اور دوزخ ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں اصحاب الیمین، ہاں اس دن ہر بندہ بنا ہوا ہے قیامت کے دن، مگر یہ کہ جو جنتی کہلانے کے مستحق ہے اصحاب الیمین ہے، سیدھی جنت۔ کہاں رہیں گے سیدھے لوگ؟ فی جناتی، جنت میں رہیں گے۔ کہاں رہیں گے لوگ؟ جنت میں۔ جنت کہتے ہیں باغ والی جگہ، ہر قسم کا پھل اور ہر قسم کا درخت اور ہر قسم کی چیزیں جس جگہ ہو اسے جو ہے جنت بولتے ہیں۔ یتساءلون، عجیب اللہ کا نظام ہے، اللہ فیصلہ کریں گے
جنت میں جانے والوں کو جنت کا، دوزخ میں جانے والوں کو دوزخ کا۔ جنت میں جانے کے بعد آدمی جو ہے بیٹھ کے تفریح کرے گا تو اسے سوچے گا کہ میرے اور دوست کا، میرے اور دوست کا۔ یہاں بھی بہت ہوتا ہے، سفر میں دیکھو ٹرین آئی فوراً اندر جانا ہے، اپنا کیبن دیکھنا ہے، پہلے جا کے سامان رکھے کہ انہوں کا ہی ہوتا ہے۔ ویسے ہی جنت میں جانے کے بعد جنتی بھی دیکھے گا، میں تو آ گیا، ارے میرا فلاں دوست ہے جو مسجد میں رہتا تھا، نماز میں رہتا تھا، تفسیر میں رہتا تھا، اعمال کے اندر رہتا تھا، تو وہ نہیں دیکھے گا۔ یتساءلون، وہ جنت میں جانے کے بعد اپنے ساتھیوں کو پوچھیں کہ کہاں ہے وہ؟ ظاہر بات ہے جنت میں پورا تلاش کرے گا۔ جنت کے 8 منزلیں، کتنی؟ سب ٹرین بھی نظر نہیں ہے۔ اگر ہے کیا، اگر جنت میں نظر نہیں ہے تو کیا ہوں گے وہ؟ اللہ کہتے ہیں کہ وہ جنتی جنت میں جانے کے بعد پوچھے گا کس کے بارے میں؟ انل مجرمین، مجرم لوگوں سے پوچھے گا، ارے وہ کہاں ہے بھائی، وہ کہاں ہے، وہ کہاں ہے، وہ کہاں ہے؟ سب دنیا کے اندر تو رشتے دار تھے، کتنی ہماری ہوٹلیں ہوتی تھی اور کتنے گھومتے کرتے تھے، آج الگ ہو گئی۔ یاد آئے گا اللہ کہیں گے یاد دیکھو، اللہ سے پوچھے کو ہمارے دوست کو دیکھنا چاہتا ہوں، ملنا چاہتا ہوں، جا کے دیکھو جنت نہیں ملے، پھر آگے بولے پروردگار میرا دوست نہیں دکھائی دے رہا، بولے دوست میں جا کے دیکھو۔ اس لیے کس کا نام کو دوسرا گھر ہے ہی نہیں، ٹھکانا نہیں ہے۔ اللہ اجازت دیں گے تو فرشتے اسے لے جائیں گے، دوزخ کا ایسا دھکا نہ ہٹائیں گے، جیسے ہٹائیں گے اس کا دوست اس میں نظر آئے گا، کیا نظر آئے گا؟ دوزخ کے اندر۔ اس سے پوچھے گا ما سلککم فی سقر، سقر لگے دوزخ۔ یہ جنتی اس سے پوچھے گا کہ ارے تو دوزخ میں تم کیوں آئے بھائی؟ ارے دیکھنے میں کتنے اچھے تھے، کتنے ہاں تمہارے اچھے تھے، بہت اچھے لوگوں میں تمہارا شمار ہوتا تھا اور تمہارا ظاہر تو بہت اچھا تھا۔ ما سلککم فی سقر، تمہارے دوزخ میں آنے کی وجہ کیا ہے؟ تم تو ہم دیکھ رہے تھے تو وہاں آزو بازو سے لڑکے ہوں گے، آزو بازو جنت کے بالا خانوں میں ہوں گے، وہاں نظر نہیں آئے، یہاں کیوں آئے؟ فی سقر۔ تو وہ کہیں گے، سنیے، قالوا، یہ اہل دوزخ کہیں گے، لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے تمہارے ساتھ، کپڑے بھی سفید، بستری والے، موٹر نشین، ساری چیزیں تھی، لیکن ہمارے اندر خرابی یہ تھی ہم نماز نہیں پڑھتے، باتیں بہت اچھے کرتے، کسی چیز کی کمی نہیں تھی، لوگ ہمیں جو ہے شریف بڑے سمجھ کر اونچی اونچی مسجدوں میں اور جو کرسیوں پہ بٹھاتے تھے، لیکن ہماری خرابی یہ تھی کہ ہم نماز ہی نہیں، نماز اتنی اہم چیز ہے، بالغ ہونے کے بعد سے موت تک نماز فرض ہے، نماز معاف نہیں۔ اور سب سے بڑی وجہ دوزخ میں جانے کی، یا اہل دوزخ کہتے ہیں لم نکو من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے، ہم بیٹھے رہتے تھے، لوگ ہمارے سامنے سے مسجد کو جا رہے تھے نماز پڑھنے، اور ہم اپنے ہوٹل میں اور اپنے دوستوں میں ہم آپشن میں تھے، دیکھ رہے تھے لیکن نماز نہیں پڑھتے تھے، لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے۔ یہ خرابی تو یہ بہت بری خرابی ہے، جس کو اللہ نے فرض کیا اس کو چھوڑنے والے سب سے بڑے مجرم، اس کی وجہ سے اللہ دنیا میں سب کچھ دیا بھی، مال بھی ملا، متاع بھی ملا، اولاد بھی ملی، عہدہ بھی ملا، منصب بھی ملا، لیکن آخرت میں اللہ پکڑ لیا، کیوں؟ اوپر کہاں بیمار کا سبق رہی نا، ہم گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، کوئی ہم سے بھاگ نہیں سکتا۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے اندر نماز نہیں تھی، سب کچھ تھا۔ دوسری برائی دیکھیے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور دوسری برائی یہ تھی کہ ہم مسکین کو نہیں کھلاتے تھے، غریب مسکین،
وہ آدمی جس کے پاس ایک وقت کی روٹی کا بھی انتظام نہ ہو وہ مسکین کہلاتا ہے. دروازوں پر آتے تھے لیکن ہم جو ہے جھڑک دیتے تھے, روک لیتے تھے, نہیں کھلاتے تھے. اس کا کوئی بنانا ہمارے دل پر بھی نہیں ہوتا تھا. ارے بھائی غریب نظر آ رہا, مستحق نظر آ رہا, چھوٹی بچی گود میں ہے اور مانگنے والے دروازے پر آئی ہے, کوئی احساس نہیں. مسکین ہم نہیں کھلاتے, کوئی احساس نہیں ہوتا تھا. خود تو پیٹ بھر کے ڈکارے لیتے تھے, لیکن جو مسکین سامنے آتا ہاتھ پھیلاتا تو جو ہے کوئی احساس نہیں ہوتا تھا. یہ بھی خرابی ہمارے اندر, ایک تو نماز نہیں اور دوسرے غریبوں کی کوئی مدد نہیں. ولم نکن نطعم المسکین وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. اور تیسری خصوصیت یہ تھی کہ ہم لوگ گپ شپ کرنے والوں کے ساتھ دنیا کے اندر مشغول رہتے تھے. واہ واہ چل رہا, قہقہے چل رہے, مجلسیں قائم ہو رہی, چائے آ رہی, پانی آ رہا, بس اسی کے اندر مشغول کرتے جا رہا. اس کی اس کی غیبت, تہمت, کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ. یہ برائیاں ہمارے اندر اس واسطے آئی تھی کہ ہم قیامت کا انکار کرتے تھے. ہم کو کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ ہم کو مرنا ہے, اللہ کے پاس جانا ہے, حساب کتاب ہونا ہے, دوزخ میں ڈالے جائیں گے, جنت میں بھیجے جائیں گے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ. ہم تو جھٹلانے والے تھے. کوئی بتانے والا بھی بتاتا, مسجد کا ملا اور امام بھی کہتا کہ دیکھو قیامت آنے والی ہے, مرنا ہے, تیاری کرو, تو ہم اس کو یقین بھی نہیں کرتے. اور قرآن یہی بولتے تھے کہ یہ مولویوں کا کام تو یہ ہے, جب اٹھے تو خبر, جب اٹھے تو مرنا, یہی بولتے رہتے تھے. وَقُلْنَا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ. پھر بندہ کہے گا سنو سنو, یہاں تک کہ اسی میں ہماری زندگی گزری اور ہم یہاں موت کا وقت آ گئے یا پہنچ گئے. حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ, موت آ گئی, بس ہم لوگ اسی طرح زندگی گزارتے رہے. فما تنفعهم شفاعة الشافعين. کیا ان کی کوئی سفارش کر کے یہاں سے نکالے گا؟ بولیں گے ایسے مجرم ہیں کہ اللہ ان کی سفارش کو قبول بھی نہیں کریں گے اور ان کی شفاعت کا فیصلہ بھی نہیں کریں گے. فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين. اور ان کے پاس قرآن کی نصیحت نامے کا کوئی ذکر آئے تو وہ اعراض کرنے والے تھے, قرآن کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے, اس کی آیتوں پر غور و فکر نہیں کرتے, اعراض کرنے کی عادت پڑی کوئی. کأنہم حمر مستنفرہ. ارے ان لوگوں کی حالت تو ایسی تھی کہ دین کی شریعت کی کوئی بات بتانا چاہے تو سنتے نہیں, بلکہ ان کو دیکھ کے ایسے بھاگتے جیسے جنگل کے گدھے بھاگ جاتے ہیں. بلو نکل بڑے نکل جیسے دیکھو نکل. کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ. بس اس وقت کے دوزخ کے پکڑ سے بھاگنا چاہیں گے لیکن کوئی ان کے لیے نہیں ہوگا. بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ. اللہ کہتا ہے میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کرتا, نہ میرے فرشتے کوئی زیادتی کرتے ہیں. کھولو تمہارا صحیفہ, نام اعمال ہے. ہر بندے کے نام اعمال کو لکھنے کے لیے اللہ نے فرشتے کو مقرر کیا تھا. وہ صحیفہ اللہ کہتے ہیں اب کھولو, دیکھو تم ہی فیصلہ کرو, تم جنت کے راستے کے مستحق ہیں یا دوزخ کے راستے کے مستحق ہیں. بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ. کلا ہرگز ایسا نہیں ہوگا. بل لا یخافون الآخرہ. بلکہ بات یہ ہے کہ ان کو آخرت کا ڈر ہی نہیں. آدمی کو پہلے ڈر ہوتا ہے تو اس کے بعد عمل کی توفیق ہوتی ہے, ڈر ہی نہیں ہے. جیسے میں گزشتہ اتوار سنایا تھا کہ مکے کے ایک سردار جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دعوت دیے تو نہیں مانا, اور یوں کہنے لگا میرے کو اولاد بھی بہت ہے, مال بھی بہت ہے, اگر میرے کو آخرت میں اللہ کے پاس
جانا ہے تو اس سے زیادہ اللہ کو ڈبا دے گا، مانا ہی نہیں وہ. تو ویسے ہی اللہ کہتے ہیں بلّہ خوف الآخرہ، آخرت کا یقین ہی نہیں تھا. کلّا ہرگز ایسا نہیں ہوگا، ساری چیزیں سامنے آئیں گی، ہر کھڑا اللہ دکھا دیں گے، کھوٹا ظاہر کر دیں گے. انہ تذکرہ، بے شک یہ نصیحت بطور یادگار کے ہیں، یہ نصیحت ہے تمہارے لیے. فمن شاء ذکرہ، جو یاد رکھنا چاہے اسے یاد رہے گا، جو آخرت کو، اعمال کو، آخرت کے آنے والے حالات کو جو یاد رکھنا چاہے گا وہ یاد رکھے گا. فمن شاء ذکرہ، یاد کرے گا. آگے فرمایا وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور کوئی چیز یاد نہیں اور نصیحت حاصل نہیں کر سکتا الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ جس کو توفیق دے. ورنہ قرآن سب سنتے ہیں، حدیثیں سب سنتے ہیں، اعمال خیر کی باتیں سب سنتے ہیں، لیکن عمل کرنے والے نہیں. تو اللہ کہتے ہیں یہ ہماری طرف سے انعام ملتا ہے، جس کو اللہ انعام دینا چاہے وہ انعام پائے گا. وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، جو نصیحت حاصل نہیں کرتا مگر یہ کہ وہی حاصل کرے گا جو جس کے لیے اللہ چاہے گا. وَأَهْلُ التَّقْوَىٰ، کون ہے؟ قرآن سے نصیحت حاصل کرنے والے، شریعت سے نصیحت حاصل کرنے والے، حدیث سے نصیحت کرنے والے. حدیث کون لوگ ہیں؟ فرمایا اہل التقویٰ، تقوی والے لوگ. تقوی والے لوگ اللہ سے ڈرنے والے، دنیا کی چیزوں کے اندر بھی اور جو ہے اعمال خیر کے اندر بھی جو تقوی والے ہیں وہی لوگ ڈرتے ہیں. وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ، اور اللہ خوشخبری سنا رہا ہے جو تقوی والے لوگ ہیں وہی مغفرت والے بھی ہیں. جو بندہ اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کی مغفرت کو فیصلہ کرتے ہیں. تو ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیحت فرمائی کہ آخرت کا دن آنے والا ہے اور ہر عمل کا اللہ بدلا دے گی. اچھے اعمال کی بھی اللہ کی طرف سے نیکیاں ملیں گی، اگر خدا نہ خواستہ اعمال بد ہو گئے تو ایسی ضرورت کا سزا ملے گی. لیکن شرط کیا ہے؟ اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنا. جو اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کو اور دین کو، شریعت کو ان کی ہدایت کا ذریعہ بنائے گا اور وہ متقی بنیں گے. جو متقی ہوں گے اللہ ان کی مغفرت بھی کرے گا. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلامی تاریخ. قوم نوح پر اللہ کا عذاب. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنے قوم کو دعوت دیتے رہے اور قوم کے افراد بار بار عذاب کو مطالبہ کرتے رہے. ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو خبر دی کہ اب موجودہ ایمان والوں کے علاوہ کوئی اور ایمان والے زندہ نہ بچے. تو انہوں نے دعا کی کہ اللہ اب ان بدبختوں پر ایسا عذاب نازل فرما کہ ایک بھی کافر مشرک زمین پر زندہ نہ بچے. اللہ کی قدرت، زمزم کا پانی
اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سمندر، جھیل، اولے، بارش اور چشموں کا پانی پیدا فرمایا ہے، لیکن زمزم کا پانی پیدا کر کے اپنی قدرت کا زبردست اظہار فرمایا۔ دیگر پانی کی طرح اس میں بھی پیاس بجھانے کی صلاحیت ہے، لیکن خاص بات یہ ہے کہ اس میں بھوک مٹانے اور بیماری سے شفا دینے کی بھرپور صلاحیت موجود ہے۔ دیگر پانی بہت جلدی سڑ کر ناقابل استعمال ہو جاتا ہے، لیکن زمزم کا پانی سڑنے اور خراب ہونے سے ہمیشہ محفوظ رہتا ہے۔ اس پانی میں بھوک، پیاس مٹانے اور بیماریوں سے شفا دینے کی صلاحیت پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی نشانی ہے۔ ایک فرض کے بارے میں، حج کن لوگوں پر فرض ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے واسطے ان لوگوں کے ذمے بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے۔ ایک سنت کے بارے میں، دائیں کروٹ سونا۔ حضرت براء بن عازب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر تشریف لاتے تو دائیں کروٹ پر آرام فرماتے، سیدھی طرف۔ ایک اہم عمل سخاوت اختیار کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سخی ہے اور سخاوت کو پسند کرتا ہے، اچھے اخلاق کو پسند کرتا ہے اور برے اخلاق کو ناپسند کرتا ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں، کوئی چیز عیب بتائے بغیر بیچنا، کاروبار کرنا۔ کوئی عیب ہے تو بتا دیں، پھٹا ہوا ہے یا جو بکا ہوا ہے تو بتا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کوئی عیب دار چیز اس کا عیب بتائے بغیر بیچے گا وہ برابر اللہ کی ناراضگی میں رہے گا اور فرشتے اس پر لعنت کرتے رہیں گے۔ دنیا کے بارے میں، دنیا کی نعمتوں کا خلاصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس شخص کو صحت و تندرستی حاصل ہو اور اپنے گھر والوں کی طرف سے اس کا دل مطمئن ہو اور ایک دن کا کھانا اس کے پاس موجود ہو تو سمجھ لو کہ دنیا کی تمام نعمت اس کے پاس موجود ہے۔ اللہ اکبر، کیسی بڑی بات بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس شخص کو صحت و تندرستی حاصل ہو اور اپنے گھر والوں کی طرف سے اس کا دل مطمئن ہو، بیوی کی میاں کی لڑائی نہیں اور بچوں کی طرف سے کوئی ٹینشن نہیں، مطمئن ہے اور ایک دن کا کھانا اس کے پاس موجود ہے تو سمجھ لو کہ دنیا کی تمام نعمت اس کے پاس موجود ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ناشکری بہت ہے، اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ آخرت کے بارے میں، اہل جنت کی نعمت، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اہل جنت عیش و راحت کے مزے لے رہے ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں، مسیریوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھیں گے اور ان کے لیے اس جنت میں ہر قسم کے میوے ہوں گے اور جو وہ طلب کریں گے ان کو ملے گا۔ اس آیت میں معلوم ہوا جو دنیا کی بیویاں ہیں آخرت میں اپنے شوہر کے ساتھ مسیروں پر رہیں گی، وہ ملکہ کہلائیں گی۔ ساری چیزیں جنت میں جو ذکر کی جاتی ہیں مردوں کے لیے، عورتوں کو کیا پوچھتے ہیں؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جہاں مرد ہے وہاں عورت ہے، وہی مقام ہے۔ طب نبوی سے علاج، زیتون کے تیل کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کا تیل کھاؤ اور اسے لگاؤ کیونکہ اس میں 70 بیماریوں سے شفا ہے، جن میں سے ایک کوڑ بھی ہے۔ کوڑ ایک بیماری ہے جس سے جو ہے ہاتھ کے انگلیاں اور کچھ جو ہے سڑ کے گر جاتے ہیں، کوڑ کی بیماری۔ فرمایا کہ زیتون کا تیل استعمال کرنے سے اللہ بات ہوتا ہے۔ قرآن کی نصیحت، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور مرتے دم تک اسلام پر قائم رہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سے الحمدللہ رب العالمین، اللہم لک الحمد اللہم صل علی محمد ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام غلطیوں کو معاف فرما، اے اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔
اے اللہ اپنے نیک بندوں کے صفات ہم سب پہ پیدا فرما، اے اللہ برے لوگوں کی صفات سے اللہ پیدا فرما، اللہ ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا، اے اللہ ہمارے اس حلقے کو تفسیر کے پڑھنے سننے کو ہم سب کو بے انتہا قبول فرما، قرآن کی محبت، قرآن سے خاص تعلق اور قرآن کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما، اے اللہ پوری امت کو قرآن و حدیث کے ساتھ وابستہ فرما دے، اے اللہ ہم تمام کو صحت کاملہ عاجلہ مستقبلہ نصیب فرما، جسمانی روحانی بیماریوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے اہلوان کی حفاظت فرما، امت کی حفاظت فرما، اے اللہ خاص طور پر ہمارے جنید صاحب کے والد محترم اللہ جن کا آپریشن ہوا ہے، اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستقبلہ نصیب فرما، اے اللہ پہلے سے زیادہ صحت عطا فرما دے، اے اللہ مسجد کو آنے پہلے جیسے اللہ دین کا چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ان کے بچے کی خدمات کو بھی قبول فرما، ہماری تمام دعاؤں کو بھائی رحمت سے قبول فرما، اللہم صلی علی محمد برحمتک یا رب العالمین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات ناشتہ کرنے کے